صفحہ نمبر 154 کرامات حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ۔ بابو عبدالرشید خان صاحب اوورسیز کراچی بیان کرتے ہیں کہ ان کا صاحبزادہ جب 3-4 ماہ کا تھا تو بہت ہی بیمار ہو گیا۔ بتھیرے ڈاکٹری علاج کیے، ہزاروں روپے صرف ہو گئے، مگر بچے کی حالت دن بدن گرتی چلی گئی۔ آخر کار اس نے ایک دن کراچی سے حضرت صاحب قبلہ سے فون پر اس کی صحت کی التجا کی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بچے کو گھوڑے جیسا چاقو چبند کر دے۔ چنانچہ اس روز سے بچے کی گرتی ہوئی حالت درست ہونے لگی۔ رائے محمد اقبال صاحب چیچا وطنی پیشاب کے عارضے میں مبتلا تھے، درد سے چلاتے تھے۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا مشورہ دیا۔ وہ حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحت یابی کی دعا کے خواستگار ہوئے۔ فرمایا سندل کا تیل 1 چمچہ بھر استعمال کیجیے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ وہ بولے میں اب کوئی دوا استعمال نہیں کروں گا، مہربانی فرما کر بلا علاج صحت کے لیے دعا کیجیے اور آج ہی کیجیے۔ متبسم ہو کر بولے اللہ خیر کر دے گا۔ رائے صاحب لاہور جا رہے تھے کہ جب وہاں رادھا رام نماز کے لیے رکے تو استنجا کے لیے گئے تو خوب کھل کر پیشاب آیا اور کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ انہیں اس بیماری سے نجات مل گئی۔ صفحہ نمبر 155 ایک مرتبہ آپ شاہی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص برابر سے گھبرایا ہوا سا گزرا۔ ایک خادم سے فرمایا اس شخص سے معلوم کرو کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ دریافت کرنے پر اس شخص نے بتایا کہ حضرت صاحب 2 برس سے میرا بھائی گم ہے، اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ذرا مسجد کے بڑے دروازے کے باہر جا کر تو دیکھو۔ چنانچہ وہ شخص بڑے دروازے کی سیڑھیوں سے اتر ہی رہا تھا، اس کا بھائی اوپر آتا ہوا اسے ملا۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں کا میلاپ ہو گیا۔ حاجی سیٹھ چراغ دین مرحوم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کرما والے سرکار کچھ یوم شرق پور شریف ٹھہرے، مسجد شریف میں قیام تھا۔ 2-3 دن ہو گئے، حضرت میاں صاحب قبلہ شرق پوری نے ہمیں یاد نہ فرمایا، جس سے دوسرے ساتھی بھی بہت گھبرائے۔ میں نے کہا گھبرائیے نہیں، حضرت میاں صاحب قبلہ شرق پوری ہم لوگوں کو بھی یاد فرمائیں گے۔ چنانچہ چوتھے روز ہم سب کو یاد کیا، حاضر خدمت ہوئے تو کمال شفقت سے اوپر کی منزل پر جہاں خود تشریف فرما تھے بلایا۔ حضرت صاحب قبلہ سے بات چیت کے علاوہ مزاج پرسی فرمائی۔ حضرت صاحب قبلہ نے عرض کیا بیمار ہوں۔ حضرت میاں صاحب قبلہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ ہمارے شاہ صاحب سرکار کرما والے بیمار ہیں، ان کا علاج کرواؤ۔ غرض ان کی بیماری کا سن کر بہت تشویش کا اظہار فرمایا۔ آخر میں حضرت صاحب قبلہ سے ارشاد فرمایا کہ شاہ صاحب فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ کریم صحت عنایت کر دیں گے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ لاہور میں کسی ڈاکٹر کو دکھا لینا، ساتھیوں سے بھی کہا انہیں ڈاکٹر سے ملانا۔ جب رخصت کیا پھر ارشاد فرمایا شاہ صاحب کوئی بات نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاجی صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ میری نظر میں حضرت صاحب قبلہ بیمار نہ تھے، بلکہ حضرت میاں صاحب قبلہ سے اپنی کسی روحانی بیماری کی دوا چاہتے تھے۔ حضرت میاں صاحب قبلہ تسلیوں دلاسوں سے ان کا علاج فرما رہے تھے۔ حضرت صاحب قبلہ کو ان دنوں بسبب روحانیت بہت جوش آتا تھا۔ اکثر جمعہ کے وعظ کے دوران لوگ تڑپ تڑپ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب قبلہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ شاہ صاحب اتنا جوش نہیں چاہیے، سنا ہے آپ کے آدمی وجد میں آ جاتے ہیں، جس کو دیا جائے اسے پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 156 کہتے ہیں کہ حضرت میاں صاحب قبلہ کے اس ارشاد کے بعد حضرت صاحب قبلہ کے جوش میں نمایاں کمی ہوئی اور لوگوں کو بھی کم وجد آتا۔ حاجی صاحب موصوف تحریر فرماتے ہیں کہ کرم والا نزد فیروز پور انڈیا، جہاں حضرت صاحب قبلہ پہلے رہتے تھے، وہاں مسجد بہت چھوٹی تھی۔ عقب سے آپ کے گھر کو راستہ جاتا تھا، محراب کے سامنے آپ کا حجرہ مبارک تھا، یہاں سے بھی گھر کو راستہ جاتا تھا، حجرہ بہت بڑا تھا۔ حضرت صاحب قبلہ چونکہ عالم تھے اور کتابوں کے مطالعہ کا بہت شوق رکھتے تھے، حجرے کی دیوار میں پھٹے لگے ہوئے تھے جن پر کتابیں رکھی تھیں۔ انہوں نے خیال کیا پھٹوں پر کتابیں کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی، ان کے لیے الماری ہونی چاہیے۔ سن کر فرمایا اچھا فیروز پور سے مضبوط سی الماری بنوا کر بھیج دینا، الماری اچھی اور بڑی ہونی چاہیے۔ انہوں نے ویسی ہی الماری بھجوا دی۔ لکھتے ہیں کہ اس الماری میں پوری کتابیں سما نہ سکیں۔ ایک روز انہیں حجرہ مبارک میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کسی طرح حضرت میاں صاحب قبلہ کو کرم والا لائیں۔ حضرت صاحب نے قبلہ نے فرمایا ویسے تو حضرت میاں صاحب قبلہ نے ہمارا گم دیکھا ہے، سفید گھوڑے پر تشریف لاتے ہیں، لیکن ظاہراً نہیں۔ یہ بولے حضرت میاں صاحب قبلہ یہ سب کتابیں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، شاہ صاحب اتنی کتابیں پڑھتے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا ہم ان پر کپڑا ڈال دیں گے، جیسا کہ حضرت یوسف کے خوف سے مائی زلیخا نے اپنے بتوں پر کپڑا ڈال دیا تھا۔ حاجی سیٹھ چراغ دین مرحوم فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت صاحب قبلہ فیروز پور تشریف لائے، کسائیوں کے بازار سے گزر رہا تھا، حضرت صاحب پر نظر پڑی۔ سردی کے دن رات کے 8-9 بجے کا وقت تھا، مجھے قدر حیرانگی ہوئی۔
آگے بڑھ کر السلام علیکم کہا، فرمایا نماز پڑھی ہے؟ عرض کیا ابھی نہیں۔ بولے چلو مسجد چل کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد مزید 5-10 آدمیوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوگی، وہ بھی جمع ہو گئے۔ صفحہ نمبر 157۔ آپ اس وقت کیوں کر تشریف لائے؟ ساتھ کوئی آدمی نہیں؟ فرمایا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، گھر سے نکل کر مسجد جا رہے تھے، دیکھا مسجد کی دیوار کانٹوں کی ہے، دروازہ بھی ایسا ہی نظر پڑا، کسی طرح مسجد کے اندر گئے۔ اس وقت حضرت میاں صاحب قبلہ نے بلا لیا۔ آدمیوں نے کہا کہ تم دھیان رکھنا، میں ریلوے اسٹیشن تک جاتا ہوں۔ وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر رامنڈ پہنچے اور وہاں سے شرف پور شریف شام ہو گئی۔ حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا اچھا ہوا آ گئے، معلوم ہوا کہ میاں صاحب کی قبلہ کی مائی صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت میاں صاحب قبلہ نے راتوں رات ہی تکفین و تدفین کا انتظام فرمایا۔ صبح سویرے دیگیں پکوائیں، غریبوں اور فقیروں کو کھانا کھلایا۔ شروع کے 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ تیسرے روز قل تھے، اس کے بعد جانے کی اجازت ہوئی۔ یہاں پہنچتے رات ہو گئی۔ حاجی صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب قبلہ سے بے تکلفی کے سبب اکثر ایسی باتیں بھی پوچھ لیتا تھا جو نہیں پوچھنی چاہیے تھی۔ جب حضرت صاحب قبلہ کے شرک پور شریف جانے کی بابت انہی کی زبان مبارک سے ذکر سنا تو خیال ہوا انہیں یہ سب کیوں کر معلوم ہو گیا۔ میرے استفسار پر بتایا یہ بات کچھ بھی نہیں، مرید خواہ کم سے کم درجے کا بھی ہو، اسے 500 کوس کی خبر ہوتی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ نماز جمعہ کے بعد سینکڑوں عقیدت مند حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیلیوں، میں تم سب کو ایک دوائی بتاتا ہوں، جو بھی اس کو 40 دن رگڑ کر پیے گا اس کو کوئی روحانی جسمانی مرض لاحق نہیں ہوگا۔ نسخہ میں یہ اشیاء شامل ہیں: 1 تولہ پھول گلاب، 1 تولہ سونف، 1 تولہ سفید زیرہ، 1 تولہ مغز بادام۔ مزید ارشاد فرمایا جو بھی اسے 40 دن پیے گا رب کریم اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ محمد صدیق احمد فیروز پوری، خطیب پرانی عیدگاہ، جھنگ صدر سے رقم تراز ہیں۔ جن دنوں لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے متصل جامعہ گنج بخش میں زیر تعلیم تھے، ہر وقت پریشان حال رہتا کیونکہ انہیں سبق یاد نہ رہتا۔ آخر ایک دن انہیں خیال آیا کہ حضرت صاحب قبلہ کے خاندانی پیر ہیں، چل کر ان سے بیعت بھی ہونا چاہیے، تعلیم میں کامیابی کی دعا بھی کروائی جائے۔ چنانچہ یہ فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ آپ کے استفسار پر عرض کیا حضور مرید ہونے آیا ہوں۔ حضرت قبلہ صاحب نے انہیں اپنے حلقہ مریدی میں لے لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا حضور میری تعلیمی حالت بڑی نگفتہ بھی ہے، دعا فرمائیے کہ میری حالت تبدیل ہو جائے۔ صفحہ نمبر 158۔ حضرت صاحب قبلہ نے ان کی پیٹھ پر 2-3 بار تھپکی دی اور فرمایا خدا کے فضل سے تم بڑے مولوی بن جاؤ گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی دیا، وعظ و تقریر کا ملکہ بھی عطا فرمایا۔ ان کے دادا جان کے گھٹنے میں کافی درد رہتا تھا، کافی علاج معالجہ کے بعد بھی درد زائل نہ ہوا۔ وہ حضرت قبلہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی۔ آپ کے دریافت کرنے پر فرمایا حضرت گھٹنا درد کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اب گھٹنا درد نہیں کرے گا۔ ان کے دادا کی عمر لگ بھگ 80 برس ہوئی مگر گھٹنے میں درد نہیں ہوا، بلکہ 4-5 میل پیدل سفر بھی کر لیتے۔ منشی عطا محمد صاحب ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ کو ظاہری طور پر شدید جسمانی تکلیف تھی۔ اس رات عطا محمد صاحب پر نیند کا کچھ ایسا غلبہ طاری ہوا کہ سونے کے بعد ہوش نہ رہا۔ صبح اٹھے تو دل میں ندامت تھی۔ حضرت صاحب قبلہ تکلیف میں رہے، خود سوئے رہے، حاضر خدمت ہوئے تو سر ندامت خم کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگ ساری رات تو سوتے رہے، اب مراقب ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ منشی صاحب کو وضو کرتے ہوئے ناک میں سے پانی گرانے کی عادت نہ تھی، ایسے ہی پانی سے ناک صاف کر لیتے۔ ایک دن آپ فرمانے لگے بعض لوگ وضو کرتے ہیں ناک میں اچھی طرح پانی نہیں گزارتے، حالانکہ انہوں نے حضرت صاحب قبلہ کے سامنے کبھی وضو نہیں کیا تھا۔ حکیم شیر محمد صاحب امام مسجد گجرانوالہ وٹھٹا بہادر شاہ ضلع شیخو پورہ بیان کرتے ہیں وہ آپ کے مرید ہونے سے پہلے غیر مقلدانہ خیالات کے حامل تھے۔ انہوں نے ایک کتاب میں حضرت قبلہ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری کی حالات زندگی پڑھے، ان کے 8 خلفاء کا ذکر بھی پڑھا جن میں سے حضرت صاحب کرما والا کا اسم گرامی بھی تھا۔ حکیم صاحب کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی حضرت قبلہ صاحب سے ملنا چاہیے، چنانچہ یہ صاحب حضرت قبلہ سے ملنے کے لیے ان کی خدمت میں پہنچے۔ معلوم ہوا کہ حضرت صاحب قبلہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کمرے میں چلے گئے، حضرت صاحب قبلہ کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگے۔ 2-3 مرتبہ ہی درود شریف پڑھا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ بیدار ہو گئے اور جلال میں آ کر ان کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا حضرت میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا باہر چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ باہر آ گئے۔ دوبارہ ایک درویش کے کہنے پر کمرے میں گئے تو حضرت صاحب قبلہ نے ایک خادم سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ چلے جائیں۔ اس پر انہوں نے چند باتیں کی، پھر ڈیری تبروک چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک رشتہ دار مولوی صاحب کو واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب تم سے ناراض ہو گئے ہیں، خیر کوئی بات نہیں، صبح میں تمہارے لیے اپنا ایک آدمی بھیج دوں گا۔
حضرت صاحب تمہیں مرید کر لیں گے۔ لیکن جب یہ رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں نظر آئے، آپ کا چہرہ سورج کی مانند ٹمٹما رہا تھا اور بے پناہ نورانیت برس رہی تھی۔ آپ نے پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ حکیم صاحب نے کہا حضور پہچانتا ہوں۔ پھر فرمایا میں ناراض نہیں ہوں، صبح آ جانا، میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ مزید فرمایا کلمہ شریف پڑھو۔ پھر فارسی کا یہ شعر پڑھا: از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم مانداز فضل رب۔ صبح جب یہ حضرت صاحب کی قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خوف سے دوزانوں ہو کر دور بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب قبلہ نے خود انہیں قریب بلایا اور فرمایا کہ تم تو کل والے حافظ نہیں ہو۔ پھر رات والا شعر پڑھا اور پوچھا تمہیں یاد ہے یا نہیں؟ پھر فرمایا زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت صاحب قبلہ نے یہ باتیں کی تو وہ بہت خوش ہوئے اور کوئی پون گھنٹے تک وہاں دھوپ میں پڑے رہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت صاحب قبلہ نے ان سے کہا کہ باہر جا کر کوئی کام کریں، چنانچہ یہ باہر آ گئے۔ جمعہ کی نماز کے بعد حضرت صاحب قبلہ نے انہیں مرید کر لیا، یہ گھر آ گئے۔ اس کے بعد انہیں حضرت صاحب قبلہ سے اتنی محبت ہو گئی، ہر جمعہ وہاں جا کر پڑھتے، مگر جاتے ہی حضرت صاحب قبلہ نے چھٹی دے دیتے۔ اسی طرح یہ 8 مہینے وہاں جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت قبلہ نے 13 دن انہیں پاس رکھا اور چھٹی نہ دی۔ انہیں ان دنوں دونوں نے ایک مرتبہ دربار سے باہر دودھ مول لے کر چائے بنا کر پی لی۔ جب حضرت صاحب قبلہ کے پاس آیا تو فرمایا یہاں کر لنگر سے علیحدہ کوئی چیز مول لے کر نہیں کھانی چاہیے۔ اسی دوران ایک مرتبہ ایک شخص اخبار پڑھ رہا تھا۔ حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا یہاں خدا کا نام لینا چاہیے، اخبار نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جب انہیں 13 دن ہو گئے چھٹی نہ ملتی، انہوں نے گجیانہ والے بزرگ کو یاد کیا، کہا کہ بابا جی مجھے چھٹی لے دو۔ پھر یہ باہر چلے گئے تو حضرت صاحب قبلہ نے انہیں بلوانے کے لیے ایک درویش کو بھیجا، مگر یہ نہ ملے۔ صفحہ نمبر 160۔ اس وقت اسٹیشن پر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ حضرت صاحب قبلہ نے دوبارہ آدمی بھیجے اور کہا جاؤ، حکیم صاحب اسٹیشن پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں۔ وہ درویش آیا اور اس نے حکیم صاحب سے کہا چلو تمہیں حضرت قبلہ یاد کر رہے ہیں، یہ حاضر خدمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا رات جس طرح بھی ہو گزار لو، صبح چلے جانا کیونکہ تمہاری چھٹی کی سفارش آ گئی ہے۔ مولوی محمد یونس بیان کرتے ہیں تقسیم کے بعد حضرت صاحب قبلہ اوکاڑا میں مین گیٹ شمس الدین کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ ان دنوں ایک دفعہ میں بھی کیمبل پور سے حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لاہور سے جس بس میں سوار ہوا، راستے میں اسی بس میں میرے ساتھ کیمبل پور ڈویژن کے انسپکٹر ڈاک خانہ جات بھی بیٹھ گئے۔ مجھ سے الیک سلیک کے بعد بولے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا کیمبل پور سے آ رہا ہوں، اوکاڑا جا رہا ہوں۔ انسپکٹر صاحب نے دریافت کیا اتنی دور سے اوکاڑا کس کام کے لیے جا رہے ہو؟ میں نے کہا وہاں میرے بزرگ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ انسپکٹر صاحب کہنے لگے میں نے کہا وہاں میرے بزرگ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ انسپکٹر صاحب کہنے لگا بس اس کام کے لیے تم نے اتنا لمبا سفر اختیار کیا ہے؟ میں نے کہا بزرگوں سے دعا لینے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ بولے دعا تو تم خود بھی گھر بیٹھ کر سکتے ہو، ایسے سفر سے کیا فائدہ؟ اس بات چیت کے دوران اوکاڑا کا پھاٹک آ گیا۔ میں لاری سے اتر گیا۔ شمس الدین کوارٹر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ لوگ جگہ کی تنگی کے سبب باہر انتظار میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے دیکھ کر فرمایا مولوی جی بھلا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی سے بحث کریں، وہ بزرگوں کو برا کہیں، ہم تو ان کے بزرگوں کو ہمیشہ اچھا کہتے ہیں۔ میں سرنگوں بیٹھا تھا۔ حضرت صاحب قبلہ نے ایک ہی اشارے میں دوران سفر انسپکٹر سے میری جو گفتگو ہوئی تھی اس کی جملہ تفصیل بتا دی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب قبلہ اس قسم کے متضاد واقعات بیان کرنے والوں کو کبھی برا نہیں کہتے تھے۔ اکثر ارشاد ہوتا کہ خدا نے چاہا تو یہی لوگ ایک دن راہ راست پر آ جائیں گے۔ اخلاق کریمانہ کی ایسی متعدد مثالیں ظہور پذیر ہوتی، بلکہ بسا اوقات تو مخالفت میں بولنے والے حضرات بھی حاضر ہو کر حضرت صاحب قبلہ کے روبرو زانوئے ادب تہ کرتے۔ حضرت صاحب قبلہ ارشاد فرماتے کشف ہمارے راستے کی بہت ابتدائی منزل ہے۔ کسی کے دل کے حالات معلوم کرنا ہمارے روبرو آنے سے پہلے راستے میں کیا بات چیت کرتا رہے جاننا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں کسی کے دل کو دنیاوی علائشوں سے موڑ کر رب تعالیٰ کی طرف لگانا یہ مردوں کا کام ہے۔